رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے، فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر میں رہنے والا مردہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح دریا میں ڈوبنے والا کشتی اور سہارے کا انتظار کرتا ہے، قبر میں لیٹا ہوا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ وہ وہاں لیٹا انتظار کرتا ہے کہ میرا بھائی میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا کرے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میری بیٹی میرے لیے دعا کرے۔ دعا وہ قیمتی تحفہ ہے جس وقت قبروں میں جانے والے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی دعا کرے، کوئی دوست دعا کر دے۔ اگر کسی کے بچے لیٹے ہیں تو وہ ماں باپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، دوست لیٹے ہیں تو دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو اس طرح دریا میں ڈوبنے والے کے ہاتھ سہارا آئے تو اسے خوشی ہوتی ہے، قبر والے کے پاس دعا پہنچتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار۔ حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو۔ خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو، اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف ایک کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ تو پوچھتا ہے کہ یہ ایک کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیتی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، اور تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے پرائی لڑائی پرائی آگ نو اسی گھر کیوں لے آئیے، تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی ہے، ہمارے حالات بگڑ جاتے ہیں۔ مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد، ایک کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے، اور آخرت کے لیے قبر کے لیے تیار۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی نا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ میرے عزیز اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، تیاری کریں۔